بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظیم. جزاک اللہ۔ ٹھیک، اس میں وہ آیت بھی آ رہی ہے وہ پیاری والی، اور مومنین تو صرف اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر انسان کائنات کے اس کارخانے کو جو شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ عقل سے کام لے کر اس انتظام پر غور کرے اور ضد یا تعصب سے آزاد ہو کر سوچے، تو یہ آثار جو اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں اس نتیجے پر پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرمان ہے۔ تمام اختیار و اقتدار بالکل اسی ایک ہاتھ میں ہے، اسی ایک کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرا برابر کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا فی الحقیقت وہی ہے خدا، تمام موجودات عالم کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی ہستی کسی قسم کے اختیار رکھتی ہی نہیں کہ خدائی اور الوہیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ یعنی اللہ نے جو ہے وہ اوپر اپنی ہر قسم کی جو وہ نعمتیں اور نشانیاں اور اپنی کاریگری جو ہے وہ دکھائی اور کہا کہ ان میں دیکھو اور غور و فکر کرو، اور بیسیکلی خالق کو پہچاننے کا ذریعہ صحیح بات ہے۔ کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو ہاں وہ اسی کی جو جتنی یہ نشانیاں ہیں اس میں بندہ غور کرتا ہے، اور یہ کہ محض آ کے جو ہے بس ایسے ہی جانوروں کی طرح نہیں، کیونکہ پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ اگر تم ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ صحیح ہے۔ مگر وحدت خدا بندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔
یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خدا کی حیثیت سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں، مثلا سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعائیں سننا اور غیب و شہادت ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ کی مخصوص صفات ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اسی کو مقتدر یا اعلیٰ مانیں، اسی کے آگے اعتراف بندگی میں سر جھکائیں، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں۔ اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال اور حرام کی حدود مقرر کرے، ان کے فرائض و حقوق معین کرے، ان کو امر و نہی کے احکام دے اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت تسلیم کریں، اس کے حکم کو منبع قانون مانیں، اسی کو امر و نہی کا مختار سمجھیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص خدا کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے، وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسان سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل خدا کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے، خواہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ یعنی بڑی تفصیل سے جو ہے نا وہ شرک کی نفی کی گئی ہے صفات میں صحیح اور اختیارات میں۔ صحیح ہے۔ یعنی ایمان کا اقتضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو، اور ہر کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو۔ یعنی صحیح ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے اسپیشل آخریت کے جب زندگی کے فیصلے لینے ہوتے ہیں، یا ہماری جو محبتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ حب مال ہو، حب جاؤ، مال و زر ہو، یا بیوی بچے ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز ہو، اس میں اللہ کا حکم جو ہے وہ اوپر آنا چاہیے، باقی اپنی خواہش جو ہے وہ محبتیں جو ہیں وہ قربان ہونی چاہیے اس کے سامنے۔ اور اس ایک ایسی حدود حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی مرحلہ فرسٹ ایئر میں کہ میٹرک میں، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا بالکل جب تک کہ جب میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور باقی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ہاں رسول کا محبوب ہونا دراصل پھر آگے رستہ ہی یہی ہے آگے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ تو جب تک صحیح آپ کی ساری محبتیں ان چیزوں کے تابع نہیں ہوتی تو آپ جو ہے پھر وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بھئی میں مسلم ہوں، کیونکہ اس کا بڑا سمپل لٹمس ٹیسٹ آج کل کے دور میں اگر لیا جائے، فار ایگزامپل، جو کہ ہماری جنریشن میں بہت زیادہ ہو گیا کہ جی وی آر جسٹ فرینڈس، ٹھیک ہے، ہم ہاں تو ویسے بات کرتے ہیں، وہ پھر بات کرتے کرتے جو ہے وہ پھر پہنچ جاتی، نہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں کب پیار ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم تو رہی نہیں ایک دوسرے کے بغیر۔ تو اب صحیح ہے۔ یہ آپ نے اللہ کی حدود پامال کر دی، ٹھیک ہے، اللہ نے تو کہا تھا کہ نظر چھپا کے رکھو، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں چھپائی۔ سیکنڈلی اللہ نے کہا تھا کہ خلوت جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اگر ٹیکسٹنگ کر رہے ہو، واٹس ایپ پہ میسیجنگ کر رہے ہو، فیس بک پہ میسیجنگ کر رہے ہو، کوئی دوسرا نہیں موجود، تو دس از خلوت، ٹھیک ہے، جو کہ نہیں۔ آپ اللہ نے تو قرآن میں عورت کو کہا کہ تم جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ گفتگو کیا کرو، اپنے لہجے میں نرمی نہ رکھا کرو، کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی امید نہ پیدا کر لے، سورہ احزاب، ٹھیک ہے۔ صحیح تو اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ آپ کھلی نافرمانی کریں۔ بے شک اللہ نے آپ کو یہ رائٹ دی ہے کہ جو خواتین تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، لیکن اس میں یہ ہرگز اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے وہ شادی سے پہلے کسی بھی حد تک پہنچ جاؤ اور یہ کہتے رہو کہ اللہ نے اجازت دی، تو یہ کھلی نافرمانی ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہوں گی، یہ ایک جسٹ ایگزامپل ہماری جنریشن کی ہے۔ تو اس میں ہر محبت، ہر احکام، ہر چیز، ہر رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے تابع ہونی چاہیے۔
صحیح ہے، بے شک. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. یعنی وہ جن کا شرک کرتے تھے وہ کہیں گے ہاں انہیں جانتے ہی نہیں، لیکن وہ دونوں جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے گمراہ کیا اور اللہ نے دوسروں کو بھی عقل دی تھی کہ ایک انسان یا کوئی بت جو ہے وہ کیسے ان ساری چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے جبکہ نشانیاں بھی آ چکی تھی پاس. صحیح ہے. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے ہیں. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یہاں خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں اور لیڈروں اور ان کے نادان پیرووں کے انجام کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئیں اس سے مسلمان ہوشیار رہیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں. اوکے، مطلب اس میں یہ صرف شرک کے حوالے سے نہیں، اس پہلو کو بھی ٹچ کیا گیا کہ اگر آپ کو وہ کوئی بھی غلط کام کرنے پہ کہہ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ بس ان کے پیچھے چلتے رہتے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بخشے جائیں گے. اور اس سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا کہ مطلب ہمیں بہت سے جب یونیورسٹی میں بھی تھے تو اس پہ جس طرح جسٹ فرینڈز ہیں اس کے اوپر بڑے تانے شانے بھی دیے جاتے ہوں گے. ہاں وہ ابھی بھی بالکل دیتے ہیں یار کون سی جنریشن میں ہے یار، تو ابھی تک ایک بھی نہیں بالکل ہے. ایسا یہ دیکھ بالکل بھائی کے پاس مطلب یہ دونوں یہ سائڈ پہ ہوتا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہاں ہاں بوائز والی بالکل سائڈ پہ ہوتا ہوگا. دوسری طرف بھی ہوتا ہے، تو بالکل ہوتا ہے. اور اور اس طرف جو ہے وہ پھنسانے کے طریقے اور چالیں جو طریقے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ ادھر سے کافی زیادہ ہوتی ہیں. وہ سورہ یوسف میں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ سورہ یوسف میں عزیز مصر کے الفاظ بھی نقل کرتا ہے نا، جو اس نے کہا تھا یہ تم عورتوں کا مکر ہے اور بے شک تم عورتوں کا مکر بہت برا ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ہے، اور یہ اللہ رحم کرے جو آزادی جو ہماری نسل کو مل گئی ہے آزادی کے نام پہ، تو وہ تباہی کے دہانے پہ ہم لوگ پہنچے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے لیے ہر چیز نارمل ہے. وی آر جسٹ فرینڈس. یار صرف سگریٹ ہی تو ہے، یار صرف چرسی تو ایسے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یار کچھ نہیں صحیح. ہو ہاتھ پکڑنے سے کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اب باتیں جو ہے وہ ہاتھ پکڑنے سے کافی آگے تک پہنچ چکی ہیں. یو ٹی میں کیا ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ چکے ہیں. لمس تو اب بہت آگے کی بات ہے. تو اور جب مجھے آپ یاد پڑتا ہے نشانیاں کہ دیکھیں. جب ہم گئے تھے نا تو تب پھر بھی بہتر تھا تھوڑا سا. ہاں مطلب ہم نے بالکل. اپنے سامنے ماحول کو اتنا ہاں ڈائیورس ہوتے دیکھا ہے، اتنا چینج ہوتے دیکھا ہے. یہ میں ہم یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی بالکل ہمارا بیچ، میں یہی کہتا ہوں یو کا وہ ہے جس نے یہ چینج ہوتے دیکھا اور ہم لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. 1-4 سے کام جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گیا تھا. پہلے بھی تھا ٹھیک ہے لیکن اتنا اوپنلی نہیں تھا. تو ہاں صرف یو کی بات نہیں ہے، اوور آل بات ہے اپنی جنریشن کی کہ وہ ہمارے پوری سوسائٹی پہ افیکٹ ہوا نا. اسی بالکل سوسائٹی میں سے لوگ یوٹی بھی آئے. بالکل ایسے ہی. مطلب ایک ٹائم تھا کہ کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ شرماتا تھا یا گھبراتا تھا یا دور دور رہتا تھا. اور دوسری طرف جو ہے وہ بے شک دل میں جو ہے وہ بات کرنے کی جتنی مرضی چاہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے خواتین جو ہوتی تھی وہ جو مرضی کر لو انہوں نے بات کرنی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. یا کرنی بھی تو چھپ چھپا کے یا ایک تمیز کا پہلو قائم رہتا تھا، جو کہ تب بھی آپ کہہ لو کہ غلط تھا. آپ وہاں پہ اس کام کے لیے نہیں جاتے. آپ پسند کر لو تو آپ ایک اللہ نے جائز رستہ بنایا اس کے ذریعے اس چیز کو اپروچ کرو. تو اب دیکھو تو آپ کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ہر چیز سے. نہیں، ڈانس اب تو چیلنجز ہو رہے ہیں. اب تو اس کو گرومنگ کا نام دے دیا نا ہم نے. بالکل بالکل یہ ایک اب ایکٹیو یہ ہماری انٹریکشن ہے. گرومنگ ہے. اب ایکٹیو اسے انٹریکشن گرومنگ ہے، کہتا ہے. کانفیڈینس بلڈنگ ہے. اور یہ سوسائٹیز جوائن کرو، سوسائٹیز جوائن کر کے جو سوسائٹی کا اصل مقصد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ماشاء اللہ باقی برانچز کافی کھل جاتی ہیں. تو وہ باقی سارے مقصد پورے ہو جاتے ہیں. بالکل اسلام بالکل اس چیز کو مطلب ہاتھ نہیں باندھتا کہ آپ بات چیت ہی نہ کرو لیکن اس نے کچھ حدود قائم کی. اور جب آپ ان کو پامال کرتے تو آپ یہ نہ کہو کہ یہ نارمل ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ وہ حدود پاس کر گئے.
صحیح بات. نے آپ کو اس چیز پہ مائل کر دی ہے کہ آپ کو وہ چیز نارمل لگنے لگتی ہے. شروع میں آپ کا دل ضرور کھٹکا ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے. اچھا، اور یہ جو دوسرا پہلو آ رہا ہے یہ لیڈروں کی اور پیشواؤں کی جو ہے وہ ان کو فالو کرنا ہر چیز میں، تو یہ بھی اب بہت زیادہ ہو گیا ہمارے سوسائٹی میں کہ آج کل مطلب ہر چیز کو جو ہے وہ فیس بک پہ دیکھ لو تو ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. مطلب ہر چیز، ہر بندہ جو ہے وہ ہر بات پولیٹیکل کرتا ہے. آپ نے اگر کسی کا اچھا پہلو بھی تلاش کرنا ہے تو دوسرا آپ پہ تنقید کرے گا کہ تم تو اس کے پیچھے پڑ گئے، اور بے شک اس نے اچھا کام کیا، ٹھیک ہے. اور اگر اس نے صحیح بات. غلط کام کیا اور میں اس کو پھر بھی سپورٹ کیے جا رہا ہوں تو یہ میری بدتمیزی ہے، ٹھیک ہے. لیکن صحیح ہے. یہی ہو رہا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، ہر پہلو میں اس کو بچایا جا رہا ہے. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر چیز میں، ہر بات میں اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ بھی اس کی دم پکڑ کے اسی میں جا گرے. صحیح ہے. اور ہم لوگ جو ہیں اس کو عزت کے انا کے مسئلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں کسی جھوٹ سے بھی پرہیز نہیں کرتے اور کسی غلط بات سے بھی پرہیز نہیں کرتے. تو یہ اللہ نے بتا دی ہے کہ قیامت میں وہ ان سے بیزار ہوں گے اور وہ ان سے بیزار ہوں گے، اور اس کی معراج جو ہے وہ شرک ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ مکمل ہو گیا. چلو ماشاء اللہ. دعا آج کرا بیس دیں. 20 رکو ہو گئے. ہاں جی، سو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اے اللہ، قرآن پاک کی چند آیتیں تیرے سامنے تلاوت کی گئی مالک، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوگی اسے معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. مالک آمین. ان آیتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی مالک، ہمارے سمجھنے میں، بتانے میں، پڑھنے میں کوئی غلطی ہوگی تو مالک معاف فرما کے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین. اور صحیح دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار، اس کے طفیل اس دنیا میں آئی ہمیں ہر آفت سے بچانا، خصوص بالخصوص یہ جو آج کل کرونا وائرس کی آفت ہے اس سے بچانا. ہمارے آمین. والدین کو خصوص بالخصوص، عزیز و اقارب کو، تمام مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو اس سے بچانا. جو لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں مالک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. مالک پوری دنیا پر اپنی رحمتیں کرتے. اللہم صلی علی آمین. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ چلو. وسلم. اچھا، وہ ہم ہاں، نے کل حدیث آپ نے کا. حدیث. ہاں. یس یس یس. حدیث میرے ذہن سے نکل گیا تھا. ایک اس سے کر لیتے ہیں. اس کس سے؟ نمبرنگ کا فرق ہے اسلام 360 سے. اسلام 360 سے؟ ہاں. بتا دو، کل ڈاؤن لوڈ کر لیں. کوئی ایپ ہے یہ بھی؟ ہاں، یہ بھی ایپ ہے. اسلام 360. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور شروع، چلو پھر آج اسکرین شیئر کر دو نا، کل سے ڈاؤن ہمیں لوڈ کر لیں. اور اس کا پہلا جو ہے وہ کتاب الوحی ہے، تو وہ ہم پڑھیں یا کتاب التوحید جو آگے سے شروع ہو رہی ہے اس سے شروع کریں؟ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی. یہ دیکھو، کتاب وحی ہے، پھر کتاب الایمان ہے، کتاب علم ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کتاب الایمان کہ یہ مطلب ہم لوگوں کے نالج کے لحاظ سے پریکٹیکلی عمل وائز زیادہ قریب ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہی. ٹھیک ہے. یہاں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کتاب الایمان سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے. اس کی عربی نہیں ہے سر، یا اردو میں ہی پڑھنا؟ اردو میں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو میں ذرا ایسے کر دیتا ہوں. یہ پیراگل نہیں ہوتی اسکرین. چل ویسے اردو ہی ہے، نظر آ رہی ہے پڑھتے ایسے. یہ نہیں ہوتی پیراگل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور نماز قائم کرنا
اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یعنی وہ 5 پلرز آف اسلام۔ سمپل، یہ بھی ٹھیک پڑھنے ہے، چھوٹی ہے۔ یہ بچپن سے پڑھیں۔ اچھا یہ جو لکھا ہوا ہے قائد صحیح، ہاں صحیح حدیث، مطلب اس میں وہ آگے نا وہ لکھی ہوتی ہے صحیح ہے ضعیف ہے، تو وہ بتایا ہوتا ہے۔ یہ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، اور ابو معاویہ نے اللہ نے کہا، منع فرمایا۔ ہاں اللہ نے منع فرمایا۔ اگلی لائن پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی عامر شیبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی مذکورہ حدیث، اور کہا کہ عبدالعالی نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ وہ اس کا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک تو وہ اپنے 5 ارکان، پھر ایمان جو ہے اس کی ایک یہ بتایا کہ 8 شاخیں ہیں، اور سب سے ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہے۔ ہیلو، ہیلو، ہاں جی جی اچھا یہ جو آخری پڑھی ہے نا، آپ سے ہم نے فرمایا مسلمان وہ ہے، اس میں نا میری اسکرین چلی گئی تھی، اچھا تو اچھا، یہ میں دوبارہ دوبارہ، پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے ہے۔ یہ آگے جو ہے وہ اس کا وہ بتایا گا، سلسلہ ہے وہ روایت بتایا گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ہم نے آج پڑھا کہ پلرز آف اسلام، دوسرا کہ 60 شاخیں ایمان کی، اور ان میں ایک حیا ہے، اور آگے اور بھی حدیث آئے گی جس میں ہم پڑھیں گے کہ جس میں حیا نہیں تو وہ پھر جو مرضی کرے۔ اور پھر یہ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو کام چھوڑ دے جو اللہ نے منع فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہاتھ سے تو کچھ نہیں کرتے، اگر ہم اپنے آپ پہ ذرا دیکھیں ہاتھ سے چلو اتنا نہیں کرتے، لیکن ہم زبان سے جو مسلمان بھائیوں کو کافی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پہ آج کے دور میں جو چیز ہمارے لیے مذاق بن گئی ہے وہ دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، جو کہ صحیح بات ہے۔ جگت ہے، جو کہ ہمیشہ دوسرے کی عزت نفس مجبور کرتی ہے۔ بے شک وہ اگلا بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تو ایک تنزل ہی ہے پورے معاشرے کی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو، ٹھیک اللہ ہے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ اسلام 360 ہے نا؟ ہاں یہ اسلام 360 ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اوکے، اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ ٹھیک ہے۔